میرا بیٹا شراب پی کے آ جائے میں منہ پھیر کے نکل جاؤں گا؟ کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا ہے نا، میں نہیں چاہوں گا وہ غلط ہو، پھر میں اس کو ہاتھ سے بھی روکوں گا، نہیں مانے گا تو تھپڑ بھی ماروں گا، کیونکہ وہ میرا ہے۔ اسی طرح میں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ کا شوہر آپ کو پردے کی تاکید کر رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ آپ کا بھائی آپ کو بے غیرتی سے روک رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اگر بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے ماں بے نقاب نہ نکلا کر تو وہ تیرا دشمن نہیں ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے رسوا نہیں دیکھنا چاہتا، تجھے ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ چاہتا یہ ہے کہ تجھ پہ غیر کی نظر کتوں کی طرح نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے جس طرح جزدان میں قرآن محفوظ ہے، غلاف میں کعبہ محفوظ ہے، اسی طرح پردے میں تو محفوظ رہے، اس لیے تجھے روکتا ہے۔ اور تو نے اس کو کیا سمجھا کہ میرا شوہر مجھ پہ شک کرتا ہے اس لیے مجھے روک رہا ہے۔ پردے کی تاکید کرنا اگر شک ہوتا تو میرا نبی کبھی بیٹی کو پردے کی تاکید نہ کرتا۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم شوہر کی نظر کے اندر ہم بے پردہ جو ہے اس کی نظر میں غیر معتبر ہے، اس لیے ہم پہ سختی ہو رہی ہے۔ تو سن میری بیٹیاں، تجھے بتا دو غیروں سے دشمنی کی بنیاد پر پردے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ تجھے بتاؤں اگر جہاں تک بھروسے کی بات ہے، لا تاریخ میں کوئی جوڑا ایسا جیسا رشتہ میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نبھا کے دکھایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب مصطفیٰ کے وصال کا آخری وقت آیا ہے، آقا کریم بستر مرض بھی ہے اور مصطفیٰ کے لیے بستر آخری ہوئی ہے، سرکار لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا کریم نے کہا تھا یا فاطمہ، کہتی لبیک یا ابی، ابا میں حاضر ہوں۔ حضور نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا بیٹی ایک بات پوچھوں؟ کہا فرمائے بابا جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آقا نے کہا تھا فاطمہ بتا تو صحیح، جیسا پردہ میری زندگی میں کیا ہے کیا میرے بعد بھی ویسا پردہ کرو گی؟ اتنا سنا سیدہ کی چیخ نکل جاتی ہے، وہ کہ کہتی ہے ابا تیری زندگی کے بعد، تیرے جانے کے بعد فاطمہ کو جینے کا تصور ہی نہیں ہے، لگتا نہیں فاطمہ تیرے بغیر زندہ رکھے گی۔ اتنی بات کہہ کے پھوٹ کے روتی ہے۔ آقا کریم نے بیٹی کا ہاتھ چھوڑا، اس کے بعد کہا تھا یا عائشہ، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ قریب آ جاتی ہیں، لبیک یا رسول اللہ، سرکار میں حاضر ہو۔ آقا کریم نے کہا عائشہ وعدہ کر میرے بعد بھی ویسا پردہ کرے گی جیسے میری زندگی میں پردہ کیا کہ میری ظاہری حیات میں پردہ کیا کہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ میں آنسو آئے، کہتی محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، عائشہ نے جیسا سچ سے جیسا پردہ آپ کی ظاہری زندگی میں کیا کہ اس سے زیادہ سخت پردہ آپ کے جانے کے بعد عائشہ کرے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے، جا کے بیٹیوں کو بتا دو جب مصطفیٰ کا وصال ہو گیا، ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائی۔ آپ نے سہیلی سے کہا کون ہے دروازے پہ؟ کہا آپ کی سہیلی ہو۔ اللہ اکبر، آپ کہتی ہیں اندر آ جائیے۔ دروازہ کھلا ہے، جب آپ اندر گئی ہیں جا کے کیا دیکھتی ہیں؟ عائشہ صدیقہ سائے میں بیٹھی ہیں۔ اس نے کہا آج تک ایسا نہیں ہوا، آج سے پہلے جب کبھی آتی تھی تو آپ مجھے دروازے پہ لینے آتی تھی، آج تم باہر نہیں نکلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سنیے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے مصطفیٰ آپ سے وعدہ کیا ہے عائشہ آپ کے بعد آپ کی ظاہری حیات سے زیادہ سخت پردہ کرے گی۔ کہتی سہیلی جب پہلے تو آتی تھی تو مصطفیٰ موجود تھے، میں جب نکلتی تھی سرکار کے دور کا ظاہری پردہ تھا، میں نے اس سے زیادہ پردہ کرنے کا یہ اہتمام کیا ہے۔ کہا کس سے پردہ؟ کہا میں سورج سے پردہ کر رہی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا سورج کو غیر دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتی ہوں جسے غیر مرد دیکھے وہ چیز عائشہ صدیقہ کا بدن دیکھتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اگر آپ کو پردے کے لیے کہنا یہ شک کی بات ہوتی تو میرا نبی اپنی بیٹی سے کبھی نہ کہتا، کیونکہ بیٹی پہ ان کا بھروسہ کتنا تھا جانتے؟ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور باپ ہر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا ایسے نہیں کہتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آقا نے یہ بھی فرمایا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بھی آقا نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بھی مصطفیٰ نے کہا ہے۔ حضور کی شہیدی لاڈلی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ صدیقہ آپ بتائیں اگر حضور کو دیکھنے کو من کرے تو کیا دیکھیں؟ آپ نے فرمایا خواتین سے سنو، اگر حضور کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو پھر حضور کی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ اپنے بابا کی سب سے زیادہ ہو بہو ہے۔
یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیو، اگر آپ کا بھائی آپ کو پردے کا حکم دیتا ہے نا تو پھر پردہ کرنا. آپ کا شوہر آپ کو پردے کا حکم دیتا ہے تو دشمن نہیں ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے. آپ کو وہ غیر کی نظروں میں نہیں آنے دینا چاہتا. آپ کو چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے صرف میں دیکھوں اور یہ صرف مجھے دیکھے، اس لیے تمہیں وہ روکتا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں اپنے ابا سے جا کے کہوں گی کہ مجھے قیدی بنا کے رکھا. نہ سن، پردہ کیا ہے جانتے ہو؟ پردہ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے؟ جب پردے کی آیت نازل ہوئی نا، محبوب اپنی بیٹی اور اپنی ازواج کو حکم دے دو کہ وہ بازار میں پردہ کر کے چلا کرے، تو حضور نے رات ہی میں حضرت بلال کو حکم دیا جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ پردے کی آیت نازل ہو گئی ہے، پردہ فرض ہو گیا ہے. اب ہر عورت کپڑا اوڑھ کے نکلے. حضرت بلال بازار میں آواز دے رہے ہیں پردہ فرض ہو گیا ہے، پردہ فرض ہو گیا ہے. ہر عورت پردے کے ساتھ نکلے. ایک بوڑھی نے آواز دی، بلال ادھر آ. کیا بات ہے مائی؟ کہا کب حکم نازل ہوا؟ کہا ابھی رات کو. حضور نے ابھی بھیج دیا ہے. اچھا اتنا ہے میں پردہ؟ کہا ہاں. تو اس بوڑھی نے ایک بچے کو بلایا، کہا میرے گھر دوڑ جا اور جا کے نا میرے لیے چادر لیا میرے گھر سے. چادر لیا. بیٹے نے کہا امی گھر جا کے نہیں اوڑھ لیتی؟ بوڑھی نے رو کے کہا اگر جاتے جاتے رستے میں موت آ گئی تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گی؟ یہ صحابہ نے پردہ کر کے دکھایا. آج بے پردگی کی حد ہو گئی. آج عورتیں پیروں کے پیر دبا رہی ہیں اور پیر صاحب حرام خور جنت بانٹ رہا ہے. مصطفیٰ کی شریعت کو توڑ کر کے جنت تو کیا، جنت کی محک تک نہیں ملے گی. جنت اسے ملے گی جو دین کا وارث بھی ہوگا، مصطفیٰ کی شریعت کا وارث بھی ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. ہاں یہاں تک کپڑے اٹھا کے پیر صاحب پیر دبا رہے ہیں. ایک تو بڑا بغیرت پیر دکھائی دے رہا نیٹ پہ آج کل، لال والا پیر. ہاں چوڑیاں پہنے پڑا ہے اور لال دوپٹہ لال ساڑی. میں نے کہا آگ لگاؤ اس دلہن میں. اور ہماری قوم اسے بھی چوم رہی ہے، اسے بھی چوم رہے ہیں. اور سمجھو یار عقلیں ماری گئی ہیں. کبھی تم نے بیل کو گوشت کھاتے دیکھا ہے؟ کتے کو گھاس کھاتے دیکھا ہے؟ جانوروں کو بھی پتا کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، پھر امت محمدیہ کو کیوں نہیں پتا کہ ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ وہ چوڑی والے کے آگے اسے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا ہے تو عورت بنے گھوم رہا ہے. بھائی اگر وہ ایسے کنٹرول نہیں ہو رہا تو کوئی نکاح کر کے لے آؤ اسے، 2 لٹھ مار کے سیدھا کر لو. او بھائی کیا کہیں، ہماری قوم ان کے پیچھے پڑ گئی. آپ بتاؤں تجھے پیر کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں، پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ بات میں نے مفتی اعظم سرکار کی. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے، ان کی بارگاہ میں نا ایک بندہ تعویذ لینے کے لیے آیا. جب تعویذ لینے کے لیے آیا نا سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں، آپ نے تعویذ لکھا دے دیا، اس نے لیا، وہ نکل گیا. پہلا دور ایسا تھا کہ لوگ کاغذ بھی اپنا لاتے تھے. وہ کاغذ اپنا لایا، اس نے تعویذ دیا اور چلا گیا. کچھ مہینوں کے بعد واپس آیا نا، حضرت نے فرمایا کہو کیا حال ہے؟ کہا جب سے آپ نے تعویذ دیا ہے شکر اللہ کا کوئی دکھ نہیں رہا ہے. کہنے لگے تیرے تو دکھ ختم ہو گئے لیکن میرا دکھ لگ گیا تھا. مرید تھا، تڑپ گیا حضور کون سا دکھ؟ آپ نے تکیہ ہٹایا اور کاغذ کا ٹکڑا نکالا. فرمانے لگے جو کاغذ تو لایا تھا نا، آدھے کاغذ کا تعویذ ہو گیا تھا، آدھا بچ گیا تھا. کم مہینے بیت گئے تیری راہ میں نے اس انتظار میں کاغذ چھپا کے رکھا ہے کہ جب تو آئے گا تیری امانت تجھے لوٹائی جائے گی. ایسے پرہیزگاروں کے اللہ نے جملوں میں برکت رکھی ہے، ایسے پرہیزگاروں. اور پھر اللہ نے کرامت کا نور بخشا، ایسا نور کرامت کا بخشا کہ جو ان کے وضو کا پانی لے جاتا تھا، مریض کتنا بھی بڑا ہو جو اس کے چھینٹے لگا لیتا تھا اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. یہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا
میں ویسا نہ بن سکا. کون کہہ رہا ہے؟ وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہ بن سکا. کون مفتی اعظم ہے؟ سرکار مفتی اعظم کا کمرہ ہے, ایک تخت پہ بیٹھے رہتے ہیں, چھوٹا سا روشن دان ہے جو راستے کی طرف سے کھلا ہے. ایک مرید رات سے گزر کے جا رہا ہے, رات میں اس نے دیکھا سفید روشنی روشن دان سے نکل رہی ہے. جب ٹیوب لائٹ کا تصور نہ تھا, سفید مرکری کا تصور نہ تھا, چراغ کی لال روشنی ہوتی تھی, صرف لال روشنی تھی. دیکھا سفید روشنی نکل رہی ہے. اس نے رک کر کے چراغ کو دیکھنا چاہا, اس نے روشن دان میں جھانکا تو کیا دیکھتا ہے؟ مفتی اعظم نیچے بیٹھے ہیں, کوئی بزرگ تخت پہ بیٹھے ہیں. اگلے دن فجر کی نماز پڑھی, آیا وہ چلم بھر کے لایا, کہتا سرکار ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہا رات کون بزرگ تھے جو تخت پہ بیٹھے تھے؟ کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ رات آپ کے روشن دان سے سفید روشنی نکل رہی تھی؟ کہا وہ روشنی کس چیز کی تھی؟ سرکار غوث اعظم سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں جا جا اپنا کام کر. منہ لگا تھا, اس نے کہا جانا نہیں ہے, پہلے بتاؤ وہ تھا کون؟ مفتی اعظم کہتے ہیں اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سن, میں نیچے بیٹھا تھا اور وہ جو تخت پہ بیٹھے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ بغداد والے عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے. اور فرمایا وہ روشنی ان کے چہرے کی نکل رہی تھی. کہتے کب کب آتے؟ کہا جب میرا دل تڑپتا ہے تب دیدار کرانے بغداد سے چلے آتے. یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو جیسا ہونا چاہیے میں ویسا نہ بن سکا. تجھے بتاؤں اب اعلیٰ حضرت کیسے. تھکے تو نہیں ہے ابھی 10 منٹ ہے, بولیں سبحان اللہ. جیو سلامت رہو. ایسا لگ رہا جیسے محفل شروع ہو رہی ہے, اور جب دل محفل میں لگنے لگ جائے تو سمجھ لینا توجہ حضور کی محفل پہ ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے نا. چلوں آگے بتاؤں اعلیٰ حضرت کون ہے, ہم اعلیٰ حضرت کو کتنا مانتے ہیں اور کیسے مانتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بوڑھی عورت آ گئی, کمر جھکی ہے, آ کے کہتی ہے بڑے مول صاحب. جملہ دیکھو, بڑے مول صاحب, یہ بریلی کی لینگویج. بڑے مول صاحب, اتنی بات کہی نا بڑے مول صاحب. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں اماں کیا بات ہے؟ کہا تھوڑا سا کام تھا. آج نا 4 مریدوں کے پیر کو کہہ دیو مول صاحب, اتنی بد دعا دے گا, اتنی بد دعا دے گا کہ اسی بد دعا میں خود غرق ہو جائے گا. کہے گا رتبے گھٹا دیے, ابھی جبریل آئے تھے, سلام کہہ کے گئے خواب میں. نئے نئے خواب دیکھنے خبیث کے بچے. ہاں جسے اپنے باپ کا چہرہ دکھائی نہ دے اسے جبریل دکھائی دیں گے. نئے نئے خواب چھاپ رہے. اعلیٰ حضرت کی سادگی دیکھیے. بڑے مول صاحب نہیں ہیں, بڑے حضرت ہیں. اسی وجہ سے آج دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے, اسی لیے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے ان کو. اسی لیے کہا بڑے مول صاحب کا کیا ایک کام ہے. کہا کیا کہ کوئی وظیفہ بتا دو. کیا کہ امام زین العابدین کی بڑی یاد آتی ہے, انہیں دیکھنا چاہتی ہوں, انہیں دیکھنا چاہتی ہوں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں اس عمر میں کہاں وظیفہ کر پاؤ گی. یہ کہہ کے چپ ہو گئے. اس نے پھر کہا کوئی تعویذ دے دو. کہنے لگے اماں تجھ سے اپنا صد نہیں سنبھلتا, تعویذ کیا سنبھالے گی. پھر چپ ہو گئے, اپنے کام میں لگے. بڑھیا کی آنکھ میں آنسو آئے, وہ عشق کرتی تھی امام زین العابدین سے. اس نے کہا لگتا ہے میرا کام یہاں بھی نہیں ہوگا. روتے ہوئے جانے لگی. آپ نے فرمایا اماں ٹھہر, تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی نا. آنا کب کیا کروں آ کے, نہ تعویذ دیا نہ کوئی وظیفہ. اعلیٰ حضرت مسکرا کے کہتے اماں یہیں بیٹھے بیٹھے اگر زیارت کرا دوں تو, یہیں بیٹھے بیٹھے اگر زیارت کرا دوں تو. دیکھ اعلیٰ حضرت کا اہل بیت سے رشتہ کیسا ہے, جو اہل بیت کو اپنے باپ کی پپوتی سمجھتے ہیں, جو حسینیت کو اپنے گھر کی جاگیر سمجھتے ہیں. وہ سنیں حسین صرف ان کا نہیں, حسین سب کا ہے. حسین
सबका है। और आला हजरत का रिश्ता देखो, कहा माँ यहीं बैठे बैठे जियारत करा दूं, तो कहा ये कैसे हो सकता है। कहा माँ आना भी जियारत करा दूं। माँ को बैठाया, आला हजरत ने अपने चेहरे पे जो सर पे रुमाल पड़ा था वो उठाया, माँ के चेहरे पे डाल दिया। कहा अम्मी आंखें बंद करो। माँ ने आंखें बंद की हैं और कहा मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दो। दुआए इब्राहिमी पढ़ी है, दुरूद गौसिया पढ़ी है। दुरूद गौसिया पढ़ने के बाद आप कहते हैं सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वह तनाकी से है बरी, हैराहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कहने की सब कुछ उनके सनाका की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन नज़ा ने खत्म सुकत इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये कह के आप चुप गए और माँ है कि आंख नहीं खोलती गई। थोड़ी देर के बाद मेरे इमाम ने कहा अम्मा आंख तो खोल, जरा बता तो सही तूने क्या देखा है। कहा मौलवी साहब अगर रुमाल ना हटाते जी तो ये चाहता था मैं उसे देखती रहती इसी हाल में कयामत आ जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आला हजरत की जात है, ये आला हजरत की जात है। और लोगों शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने आला हजरत हमें अता की है। और मैंने पहले कहा था आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। वरना याद रखना पूरी जिंदगी भी बड़े बड़े पीर भौंकते रहे ना, तब भी आला हजरत के ऐसे चाहने वाले हर दौर में पैदा होते रहेंगे। ये किताबों से रज़वी नहीं हुए, ये जो बैठे मेरे सामने ये मदरसों से रज़वी नहीं हुए। ये वो हैं जिन्हें माओ ने खुट्टी में मसलक आला हजरत पिलाया है। कितनों को अलिफ से बा नहीं आता होगा लेकिन पक्का रज़वी होगा, कितने को बिस्मिल्लाह भी नहीं आती होगी लेकिन पक्का रज़वी होगा। कैसे बन गए ये पता ये चला, माँ ने चूल्हे पे बैठा के बरेली वाले की बातें सुनाई है। और ये तो पक्का ही है ना, जब से होश संभाला है हम हुजूर की नातें आला हजरत की लिखी हुई सुनते चले आ रहे हैं, है कि नहीं ये बात। अब सुनो आला हजरत को। लोग कहते हैं आला हजरत ने सिर्फ मुशरिक बनाया, काफिर बनाया। मैं कहता हूँ ज़बान को लगाम लगा, आला हजरत ने तबलीग भी की है, आला हजरत ने इस्लाह भी की है। आप कहेंगे कैसे, तो सुन, आला हजरत ने इस्लाह की और इस्लाम में भी लिखा, आपने लिखा सूना जंगल। ऐसा कोई नहीं होगा जिसे इसका मिसरा याद ना हो। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली, छाई बदली काली। इधर वाले लोगों ने नहीं सुना शायद, आज याद कर लो आप लोग, वरना ये दो महफिलें काफी हैं सुनने के लिए। छाई बदली, सोने वालों जागते रहियो। जगाया कि नहीं आला हजरत? बोलो, जगाया ना? जगाया ना आला हजरत ने? सोने वालों जागते रहियो। चोरों की रखवाली माल की होती है कि चोरों की? आला हजरत क्या कहते हैं? चोरों की रखवाली। हाँ भाई, आला हजरत ने हमें बेदार किया, जगाया है और पढ़े आला हजरत। आला हजरत ने ना अखलाक, किरदार, हर एतबार से हुजूर की सुन्नत पे अमल किया है, हर एतबार से। सोते भी थे ना तो मोहम्मद की शक्ल बन के सोया करते थे। यूं हाथ रखते थे सर के पीछे को, ये मीम बन जाता था, ये हा बन जाता था, कमर का ये हिस्सा मीम बनता था, फिर ये हिस्सा दाल बन जाता था। अगर लेटे हुए कोई आला हजरत को देखे तो लफ्ज़ मोहम्मद नजर आया करता था। ऐसा इश्क किसी ने किया हो तो दिखा दे, दिखाए कोई ऐसा इश्क किया हो तो। आओ तुम्हें बताऊं, सरकार आला हजरत जिंदगी के आखिरी साल चल रहे हैं, तबीयत अलील रहने लगे, डॉक्टरों ने परहेज बता दिया है। आप अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के साथ बैठे हुए, एक बच्चा आया, आके कहने लगा मौलाना साहब हमारे घर आपकी दावत है। आपने फरमाया तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं था? कहा मेरी माँ ने मुझे भेजा। कहा तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं था? बच्चा कहने लगा मैं यतीम हूँ, घर पे कोई नहीं है, एक माँ है और एक मैं हूँ, दावत कबूल है? जैसी उसने इतना कहा फरमाने लगे दावत हमें तेरी कबूल है। फरमाया क्या खिलाएगा? उसकी गोद में ना पालक का साग था और चने का साग। उसने कहा यही बना के हम खिलवा देंगे आपको।
ہے یہی بنا کے آج کھلوا دیں گے. تو آپ نے فرمایا منظور ہے. کب آنا ہے؟ کب آنا؟ بلانے آؤ گے کہ ہم آ جائیں؟ اعلیٰ حضرت کا آپ اخلاق دیکھیں. آؤ گے بلانے کے ہم آ جائیں؟ بچے نے کہا کل دوپہر ہو جائے تو خود آ جانا. ماں ہے اور میں ہوں, تیاری کرنی ہے ہمیں کھانے کی. فرمانے لگے قبول ہے. اگلا دن آیا نا, دوپہر کا وقت ہوا, کہنے لگے ظفر الدین کہاں چلنا یار, کل ایک یتیم دعوت کر کے گیا تھا, چل دعوت کھانے چلتے. بہاری پور ڈھال کی بات ہے. اس یتیم کے دروازے پہ اعلیٰ حضرت گئے. آواز آئی کون؟ کہا بڑے مول صاحب آئے ہیں. کہا رکو ابھی آ رہا ہوں. آپ بچے کا انداز دیکھیں اور اعلیٰ حضرت کا کردار دیکھیں. کہا رکو ابھی آ رہا ہوں. اور ہمارا اخلاق یہ ہے, 4 گاڑی پہلے سے نہ ملے ہم گاڑی موڑ لیں گے. نعرے نہ لگے تو موڈ خراب ہو جاتا. اعلیٰ حضرت سے انہوں نے کہا کہ ٹھہرو آ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کھڑے, ظفر الدین بھی کھڑے, لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ یہاں کیسے؟ فرمانے لگے اپنا کام کرو, احمد رضا اپنی دعوت پہ آیا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بچہ نکلا اور ایک چٹائی کا ٹکڑا لے کر کے آیا اور علامہ ظفر الدین کو دیکھ کے کہنے لگا لو بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ. بچھایا تک نہیں اس بچے نے. علامہ ظفر الدین نے ٹکڑا لیا اور لے کر کے بچھا دیا. اعلیٰ حضرت بھی بیٹھ گئے, علامہ ظفر الدین بھی بیٹھ گئے. جو بھی دیکھتا کہتا آپ یہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے گئے. کہا جاؤ اپنا کام کرو, احمد رضا کی دعوت ہے, تمہاری دعوت لگی ہے, جاؤ 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 تمہاری دعوت لگی ہے. اعلیٰ حضرت کا کردار ملاحظہ کرو. آج اگر غریب دعوت دینے کے لیے آ جائے, ہم بیٹے کو بھیج کے کہتے ہیں جا فلاں کی دعوت میں چلا جانا, ابا جی آپ چلے جاؤ. کہا میں کیا کروں گا جا کر کے, کمزور سا بندہ ہے, تو پردہ اتار کے آ جا. اگر امیر کی دعوت ہوتی ہے ہم گاڑی میں سج کے بیٹھ کے جاتے ہیں. ودایت کی دعوت ہے, نیتا کی دعوت ہے, اس لیے ہم خود کوٹ پینٹ پہن کے جائیں گے. آؤ امیر آ کے بریلی کا امیر دیکھو, یہ وہ امیر نہیں ہے جو اگربتیوں سے امیر بنا ہے. یہ وہ امیر نہیں ہے جو چادروں سے امیر بنا ہے. یہ وہ امیر ہے جس کی جائیداد آپ دیکھو گے تم کو رامپور سے لے کر کے بدائیوں تک جس کے باغات نظر آتے ہیں, بدائیوں سے لے کر کے شاہجہان پور تک جس کا زمیندارانہ نظر آتا ہے. اس ذات کو احمد رضا کہا جاتا ہے. ایک یتیم کے دروازے پر تنخواہ بیٹھا ہوا ہے. اور یاد رکھیے گا جو ساتھ والے دیکھتے تھے آپ یہاں اجازت ہو تو ہم بیٹھ جائیں. کہا نہ, تمہاری دعوت لگی ہے. آج یتیم نے بلایا ہے, انتظام تو ہم دو کا ہوگا, تمہیں کیسے بلا لیا جائے. ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹی والا آپ کو شادی میں دعوت دے کے چلا جائے تو جتنوں کی دعوت ہو اتنے کی جانا. یار دوست کو لٹکا کے نہ لے جانا. ایک کی دعوت پہ تو نہیں جانا, کہیں ایسا نہ ہو تیرے ایک کے بڑھ جانے سے کسی غریب کی عزت کا جنازہ نکل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری 2 روٹی زیادہ باندھ لینے سے کسی غریب کی زندگی بھر کے لیے بیٹی کو سسرال میں تانا ملنے لگ جائے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر تمہیں یہ پتا لگ جائے کہ کسی غریب نے دعوت دی ہے, اس کی بیٹی کی رخصتی ہے, کھانا کھانے جانا ہے, آدھی روٹی گھر کھا کے جا, آدھی غریب کی دسترخوان پہ کھا لے. اللہ کی عزت کی قسم اگر تیری آدھی روٹی کی وجہ سے یہاں غریب کی عزت بچ گئی, اللہ قیامت میں تیری عزت کی حفاظت کر کے دکھا دے. یہ بھی ایک عمل حاصل کرو امام احمد رضا سے. یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ دعوت جس کی ہو وہی بیٹھے. کوئی بیٹھے جس کی دعوت ہو, جس کی نہ ہو وہ دعوت میں نہ جائے, وہ دعوت میں نہ جائے. اور یہ اور ڈونگے کے ڈونگے پھینکنے والوں, ٹیبل کے نیچے لاکھوں کے کھانے میں آگ لگانے والوں, پڑھو اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت دعوت میں گئے تو لوکی شریف بنی تھی, سرکار کو لوکی شریف پسند تھی تو میرے امام احمد رضا کو بھی پسند تھی. پوچھا گیا کیا کھانا پسند کریں گے, آپ نے فرمایا مجھے حضور کی پسند والی غذا پسند ہے. کہا لوکی بنا لینا. لوکی بنی تھی, اعلیٰ حضرت ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے. اور جانتے ہو, سنیے گا, شوربہ پینے کی طبیعت ہوئی, فرمایا مکان مالک کو بلاؤ, صاحب خانہ کو بلاؤ. صاحب خانوں کو بلایا. آپ فرماتے ہیں اجازت ہو تو میں تھوڑا شوربہ پی لوں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا جو 156 سے زیادہ علوم پہ مہارت تامہ رکھتا ہے. بے شک سبحان اللہ. وہ اجازت لے لائے, اجازت ہو تو شوربہ پی لوں. یعنی کہ 2 گھونٹ بھی صاحب خانہ کی مرضی کے بغیر میرا امام نہیں پی رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شوربہ بنا روٹی سے کھانے کے لیے تھا.
جی بے شک پینا اس کا وضع کے خلاف ہو رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے بنا اجازت پینا پسند نہیں کیا. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں دعوتوں میں جا کر کے ڈونگے پھینک دینے والوں کا یہ بوٹی پسند نہیں, یہ بوٹی پسند نہیں, یار زبان کو لگام لگا لے کہ تجھے کیا پتا ہے جہاں تو کھانا کھانے کے لیے آیا ہے تیری نظر میں یہ 6 گھنٹے کی محنت ہوگی, تیری نظر میں 3 گھنٹے میں بنا ہوا کھانا ہوگا, لیکن جا اسی پنڈال کے کسی کونے پہ نظر ڈال کے دیکھ, ایک کونے میں لڑکی کا باپ یوں سہم کے کھڑا ہوگا, کبھی برات دیکھتا ہوگا, کبھی آسمان دیکھتا ہوگا, دل میں کہتا ہوگا مالک میں نے 18 سال کی کمائی جھونک دی ہے, میں نے پوری زندگی کی مزدوری لگا دی ہے, اے میرے پروردگار جو میں رتی رتی جوڑ کر کے لگتا رہا آج اس پیسے کا کھانا لے کے آ گیا ہوں. اے میرے پروردگار تو جانتا ہے جب دنیا میں بیٹی آئی تھی میں نے گھی کھانا چھوڑ دیا تھا, میں نے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا, میری بیوی ہاتھ پکڑ کے کہتی تھی سردار پورا گھر تیرے سہارے چلتا ہے, اگر دودھ نہیں پیے گا کمزور ہو جائے گا, گھی نہیں کھائے گا کمزور ہو جائے گا. اے میرے مالک تو گواہ ہے میں نے بیوی سے کہا تھا اب گھی دودھ میں خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پیسے کو بچا کے رکھنا شروع کر دے, اللہ نے بیٹی دے دی ہے اب اس پیسے کو بچا کے رکھ. وہ مجھ سے کہتی تھی کمزوری آ جائے گی, میں نے کہا نہ اب میں دودھ سے طاقتور نہیں بنوں گا, میں گھی سے طاقتور نہیں بنوں گا. میری بیوی نے کہا تھا بتا پھر طاقت کہاں سے آئے گی, اس دن میں نے کہا تھا جس دن اسے عزت سے رخصت کر دوں گا اس وقت میں معاشرے میں سب سے زیادہ طاقتور کہلاؤں گا. کہا میرے مالک میں نے آج تک جوڑ کے رکھا تھا 18 سال کی کمائی لگا دی ہے, اور ڈونگے پھینکنے والوں خدا کے واسطے اپنے پیٹ کا نہیں آخرت کا نہیں غریب کی عزت کا خیال کیا کرو. تم نہیں جانتے ہو اگر سینکڑوں لوگ کھا کے چلے جائیں ایک براتی کو اگر ایک روٹی کم پڑ جائے پوری زندگی غریب کی بیٹی کو یہ تانے دیے جاتے ہیں تیرے باپ کی اوقات کھانا کھلانے کی نہیں تھی, ایک براتی بھوکا آ گیا تھا. اور یاد رکھو پہلی بات تو اسلام میں برات کا تصور ہی کوئی نہیں ہے, اور اگر جا بھی لگے ہو تو غریب کی عزت سے نہ کھیلو, کسی کا کھانا کھا کے برائی نہ کرنا. وہ کھڑا کے غریب بیٹی کا باپ ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا ہے, ڈرتے ڈرتے پوچھتا ہے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی, اسے ڈر لگتا ہے کہیں سمجھی ناراض نہ ہو جائے, کہیں داماد کو غصہ نہ آ جائے, یہاں بیٹی کو کانٹا چبھ جائے, باپ تڑپ جاتا ہے یہاں بیٹی کو بخار آ جائے, باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے, وہ اس ڈر سے کانپ رہا ہے اگر ایک روٹی بھی کم پڑ گئی میری بیٹی کو روز تماچے لگیں گے, روز گالیاں ملیں گی. یہ سوچ کے کونے میں کھڑا رو رہا کہ جا اس کے قریب جا کے کھڑا ہو جا, اگر وہ تجھ سے ڈرتے ہوئے یہ پوچھ لے کھانا کیسا تھا, اگر نمک کم ہو تو برائی نہ کرنا, مرچ زیادہ ہو تو برائی نہ کرنا, کھانا کچا ہو تو برائی نہ کرنا, مزہ نہ ہو تو برائی نہ کرنا, بلکہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا واہ یار تو نے کمال کر دیا ہے, کیا کھانا بنایا ہے. میں نہیں جانتا تیرے 2 جملوں سے تیرا پیٹ بھرے گا کہ نہیں بھرے گا, لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تو نے یہ 2 جملے بول دیے خدا کی قسم ادھر غریب مسکرائے گا ادھر مدینے میں مصطفیٰ جانے گا مسکرائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم اشرف مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ زندہ باد, بے شک. ڈونگے نہ پھینکنا, آئے ہیں حق ہے, نقصان نہ کرنا. پڑھو اعلیٰ حضرت کو, شوربہ بھی اجازت لے کے پی رہے ہیں بے شک, کیونکہ یہ بنا کھانے کے لیے تھا, پینے کے لیے نہیں بنا تھا. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے جن کے اپنے گھر میں 8 دن میں ایک بار گوشت آتا ہے, وہ بیوی کو چھیچڑا چھٹا کے پھینکنے پہ ڈانٹ کے کہتے ہیں 200 روپے کلو ہے, 300 روپے کلو ہے, سارے پکا دے, گھر مرے کتے کھانے تیار ہو. اور غریب باپ کی بیٹی میں جو دعوتیں ملتی ہیں وہاں اچھی بوٹی کو بھی خراب کہہ کے پھینک دیتے ہو. قیامت میں خدا کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے, کون سا چہرہ دکھاؤ گا. اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں. تھوڑی دیر کے بعد بچہ نکلا, کہا گئے, کہا ہاں. اس نے پہلے لا کر کے دسترخوان بچھایا, پھر جانتے ہو وہ پھر مکہ یا باجرے کی روٹی لایا اور چنے کا ساگ کا کھائیے. علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو ڈاکٹر نے آدھی چپاتی وہ بھی گیہوں کی خوراک بتائی تھی. کتنی؟ آدھی چپاتی. ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ جی, آدھی چپاتی بتائی تھی وہ بھی گیہوں کی. علامہ ظفر الدین کہتے ہیں آج جب اعلیٰ حضرت کھانے کے لیے بیٹھے میں نے کہا حضور یہ وہ روٹی ہے جس سے ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہے.
کہتے اعلیٰ حضرت نے آج آدھی نہیں 1.5 روٹی کھائی، اللہ 1.5 روٹی کھا کے اٹھے۔ میں نے پوچھا حضور یہ زہر ہے آپ کے لیے، آپ نے 1.5 کھا لی؟ کہا میں نے اتنا کہا ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا ظفر الدین اپنی طبیعت کو دیکھوں یا مدینے والے کی محبت کو دیکھوں؟ کہا میں 2 لقمے بھی کھا لیتا تو غریب کی دعوت کا حق ادا ہو جاتا، لیکن اس کا دل ٹوٹ جاتا، شاید میرے گھر کا کھانا اچھا نہیں لگا، گھر کا کھانا اچھا نہیں لگا۔ احمد رضا نے آج پیٹ بھر کے روٹی کھائی ہے، طبیعت کو طبیعت کا مالک جانے۔ میں نے پڑھا ہے آقا نے فرمایا ہے جو غریب کو مسکراہٹ دے دے گا اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ کہ غریب مسکرا دیا ہے، احمد رضا کی اسی میں عید ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے صحابہ اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اسے میرے نبی نے کہا جو غریب کو مسکراہٹ دے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ کہا میں نے حضور کی سنت سمجھ کر کے غریب کے لیے میں نے روٹی کھائی ہے۔ کہا اگر میں کم کھاتا تو غریب کا دل ٹوٹ جاتا، اور میرے نبی نے کہا ہے لوگو غریبوں کا دل نہ توڑنا، محمد دل توڑنے کے لیے نہیں، محمد دل جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ ایک ایک ادا پہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ایک ایک عادت مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ صرف نعرے پہ مسلک نہیں ٹھہرنا چاہیے، ہمارے کردار میں بھی مسلک نظر آنا چاہیے، ہمارے افعال اور احوال میں بھی مسلک نظر آنا چاہیے، ہمارے طور طریقوں میں بھی مسلک نظر آنا چاہیے، اور مسلک کی شان سے جھلکنا چاہیے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزاج، نازے دوا اٹھائے گی، نازے دوا اٹھائے گی۔ بس آخر میں حکم ہوا تھا مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے، تیار ہے سننے کے لیے؟ جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ توحید بھائی سنیں گے؟ بہت پریشان لگ رہے ہیں آپ، یہ جہاں توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ میرے بھائیوں نے کہا تھا شجرہ حضور کا ضرور پڑھنا۔ آپریٹر صاحب ابھی سے ایکو بھی دے دو تھوڑا سا، اور آواز بھی دے دو۔ ہے آپریٹر صاحب بیٹے بھائی؟ ساؤنڈ بہت اچھا آپ کا بول رہا ہے، بس تھوڑا سا ایکو دے دے، مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے۔ میرے کمیٹی کے افراد نے بھی کہا تھا، احباب نے بھی کہا تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا تھا، ہمارے غالباً طلبہ تھے، کہا بہت دور سے صرف شجرے کے لیے آئے ہیں، ہے نا؟ تو جو سننا چاہتے ہیں ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ اتنی کنجوسی نہ کرو کہ مولوی پھر تھک جائے۔ ہماری تھکن جو ہے نا مرغ مسلم و بکرو اور چکن مٹن سے نہیں اترتی ہے، ہماری تھکن سبحان اللہ سے اتر جایا کرتی ہے۔ اتنی زور سے سبحان اللہ کہہ دیں کہ کل کے جلسے میں بھی کام آ جائے، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ فجر تک تقریر کروں، کر لیں فجر تک؟ زیادہ نہیں ہے، بس 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا مسئلہ رہ گیا، سنیں گے فجر تک؟ ہے نا؟ سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ۔ مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا تو کیا سمجھیں؟ سبحان اللہ سمجھیں؟ سمجھ لینا مولوی کو سانس پھنس رہی ہے، صاحب بات ہے بھائی، اور پھر تم زور سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ جب تم زور سے سبحان اللہ کہو گے تو میں لمبی سانس لے لوں گا، آپ کو نیکی مل جائے گی، مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ بات سچی ٹھیک رہتی ہے، میں دھوکہ دے کے سانس نہیں لے رہا ہوں، پہلے صاحب بتا دے رہا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہو گے مجھے سانس لینے کا موقع ملے گا۔ کتنی زور سے بول سکتے بولے سبحان اللہ؟ جیو سلامت رہو۔ 1 2 4 5 ہاتھ ایسے ہیں جو پیچھے کے نہیں اٹھے، اگر ہاتھ سلامت ہیں تو اللہ انہیں اٹھانے کی توفیق دے دے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ٹوٹے ہوئے ہیں تو اللہ انہیں شفا دے دے۔ جن کے سلامت ہے وہ ذرا بول دے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے یا اللہ، جس نے ہاتھ اٹھا دیا آج کی رات کے صدقے اسے حضور کا مدینہ دکھا دے۔ آمین آمین ماشاءاللہ سنیں گے نا شجرہ؟ ہاں، ایک ایک بندے سے گزارش ہے دھوکہ نہ دیجیے۔ کئی بار نا کمیٹی والے ڈنڈی مار جاتے ہیں، مولوی کو لگا کے تو ہاتھ کا اشارہ ہو سبحان اللہ ہی کہہ دیو۔ میں نماز جنازہ نہیں پڑھا رہا ہوں کہ تکبیریں پوری کر کے ہٹوں گا، میں شجرہ پڑھ رہا ہوں، ساتھ نہیں دو گے تو پھر میں بھی جگہ بچی ہے سید صاحب کے قدموں کے آگے۔ نا محفل اچھی ہو نا تو پھر بات کرتے ہوئے من لگتا ہے، کئی بار تو محفل دیکھ کے دل کرتا کہ ان پہ نا سونے کی دعا پڑھ دو، ہے نا؟ ٹھیک ہے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، سبحان اللہ، دھوکہ نہ دیجئے گا، ہے نا؟ ہاتھ کا اشارہ ہو تو سبحان اللہ کہیے، کہیں ایسا نہ ہو آپ ہاتھ اٹھانا بھول جاؤ، مولوی سانس لینا بھول جائے، اور کل کا جلسہ کرانے والے پھر چکر میں آ جائیں۔
کہ مولوی کدھر گیا، کل تو ادھر ہی تھا. ٹھیک ہے نا، بول سکتے زور سے سامنے والے. یار ایک بات بتاؤ، بھوک تو نہیں لگ رہی نا؟ بھوک مجھے لگنی چاہیے. کمیٹی والوں نے کہا بعد میں کھلائیں گے، پہلے تقریر اچھی کر ہے نا. تو کوئی بات نہیں، مجھے خود بھوک نہیں لگی تھی. انہوں نے کہا تھا کھانا ہے کہ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے عبد القادر بھائی نے نہیں کھایا، وہ بعد میں کھائیں گے. تو میں نے کہا جب اتنا بڑا آدمی بعد میں کھائے گا تو چھوٹا بھی بعد میں کھا لے گا. 6.5 فٹ سے کم نہیں ہوں گے مگر ناپا جائے تو، اس لیے بہت بڑے کہہ دیا میں نے. ٹھیک ہے نا، توجہ ہے سارے لوگوں کی. بول سکتے بیٹے سر پہ زیادہ. یہ وہ لگاتے ہیں ہاتھ جنہیں سروائیکل ہوتا ہے. ٹھیک، اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھے، سب کو شفا عطا کرے. اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے. بڑی اچھی تربیت کی ہے. بڑے بڑوں کو نیند آ گئی ہوگی، یہ چھوٹے چھوٹے بیٹھ کے بتا رہے کہ ہم یہاں کسی دنیا والے کے لیے نہیں، مدینے والے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جو حضور کے لیے بیٹھے وہ بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے ٹھیک ہے نا. میں اگر ان بچوں سے پوچھوں نا کیوں بیٹھے ہوئے تو یہ بچے بھی یقیناً یہی کہیں گے کہ یہاں پہ بریانی کے لیے نہیں ہے، تسلے کے لیے نہیں ہے. اس لیے بیٹھے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، چراغا، یا رسول اللہ، چراغا. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے نبک نیک نام، نبک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سان، سان کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخن، ناخن کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حفا، حفا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موت، موت کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے مدر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے قاب، قاب کے بیٹے ملا، ملا کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے عاصم ہے، عاصم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا مراد آبادی. نعرہ حیدری. جو جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائے، بیٹھ جائیے. نہیں